کوشش ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جب دستوں کو روانہ کر دیا گیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہہ کو اپنے پاس بٹھا دیا، ابن مرارہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہہ سے کہا، مجھے تجھ پر اعتماد ہے اور میں تجھے اس اعتماد کے قابل سمجھتا ہوں۔ جا اور اپنے سرداروں سے کہہ کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ تمہارے ہتھیار ہمارے سامنے زمین پر پڑے ہوں گے۔ میں اسی شرط پر صلح کرانے کی کوشش کروں گا، مجاہہ نے کہا، لیکن ابن ولید اپنی فوج کی حالت دیکھ لے، میں مزید خون خرابے سے ہاتھ روکنا چاہتا ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تو نہیں چاہے گا کہ تمہارے اور ہمارے آدمی جو زندہ رہ گئے ہیں وہ زندہ ہی رہیں؟ اپنے قبیلے میں جا کر دیکھ، آج کتنے ہزار عورتیں بیوہ اور کتنے ہزار بچے یتیم ہو چکے ہیں، اور یہ بھی سوچ کہ بنو حنیفہ کی کتنی ہی عورتیں ہماری لونڈیاں بن جائیں گی۔ اس وقت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر مجاہہ کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جس میں طنز کی جھلک واضح محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جانتا ہوں، مجاہہ نے کہا، ابن ولید، تیری خواہش پوری کرنے کی میں پوری کوشش کروں گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کی طرف چل پڑے۔ وہ لاشوں اور زخمیوں کو دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ لیلا نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور سے دیکھا اور دوڑی آئی۔ کیا تم نے اسے چھوڑ دیا ہے؟ لیلا نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتایا کہ انہوں نے مجاہہ کو کس مقصد کے لیے چھوڑا ہے۔ ابن ولید، لیلا نے کہا، اتنے انسانوں کا خون کس کی گردن پر ہوگا؟ میں نے اتنی زیادہ لاشیں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جب تک انسانوں میں انسانوں کو اپنی خواہشات کا غلام بنانے کی ذہنیت موجود رہے گی، انسانوں کا خون بہتا رہے گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے بھی اتنی لاشیں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آنے والا زمانہ اس سے زیادہ لاشیں دیکھے گا۔ حق اور باطل آپس میں ٹکراتے رہیں گے۔ میں اسی لیے صلح کی کوشش کر رہا ہوں کہ اور خون نہ بہے۔ اس سے آگے نہ جانا۔ تم جو دیکھو گی اسے تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ آسمان سے گرد اترنے لگے تھے اور انہوں نے لاشوں کو نوچنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ مسلمان لاشوں کے درمیان اپنے زخمی ساتھیوں کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، انہیں اٹھا اٹھا کر خیمہ گاہ کی طرف لا رہے تھے۔ باقی سپاہ بنو حنیفہ کے پیچھے چھپے ہوئے آدمیوں کو پکڑنے کے لیے چلی گئی تھی۔ رات کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاعیں ملنے لگی کہ بنو حنیفہ کے آدمیوں کو لا رہے ہیں۔ بعض کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ عورتوں اور بچوں کو سردی اور بھوک سے بچایا جائے، لیکن خیمہ گاہ لٹ چکی تھی، خوراک کی قلت تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خود بھوکے رہو، قیدی عورتوں اور بچوں کے پیٹ بھرو۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ مسلمان مجاہدین لاشوں سے کھجوروں وغیرہ کی تھیلیاں کھول کر لے آئے۔ ہر سپاہی اپنے ساتھ کھانے پینے کا کچھ سامان رکھتا تھا، یہ عورتوں اور بچوں کو دے دیا گیا۔ علل صبح مجاہہ یمامہ سے واپس آیا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں گیا۔ کیا خبر لائے ہو ابن مرارہ؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ خبر بری نہیں، مجاہہ نے جواب دیا، لیکن تم اسے اچھا نہیں سمجھو گے۔ بنو حنیفہ تمہاری شرط پر صلح کرنے کو تیار نہیں، وہ تمہاری غلامی قبول نہیں کریں گے۔ خدا کی قسم، میں انہیں اپنا غلام نہیں بنانا چاہتا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، میں انہیں اس سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کا غلام بناؤں گا، وہ اس شرط کو بھی نہیں مانیں گے۔ مجاہہ نے کہا، اور یہ بھی دیکھ کہ تیرے پاس رہ کیا گیا ہے۔ ابن ولید، میں نے یمامہ کے اندر جا کر دیکھا ہے، ایک لشکر ہے جو ذرہ پہنے تیری اس چھوٹی سی فوج کو لو لوہان کر دینے کے لیے تیار ہے۔ کبھی یہ حماقت نہ کر بیٹھنا کہ یمامہ کو آ کے محاصرے میں لے لو، تو کچلا جائے گا۔ ابن ولید، جوش کو چھوڑ اور ہوش کی بات کر، اپنی شرط کو نرم کر۔ میں نے بنو حنیفہ کو ٹھنڈا کر دیا ہے، اس لشکر کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گہری سوچ میں کھو گئے۔ مجاہہ نے انہیں کوئی نئی بات نہیں بتائی تھی، یہ تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ ہی چکے تھے کہ ان کے پاس جو سپاہ رہ گئی ہے وہ لڑنے کے قابل نہیں۔ اس سپاہ کو آرام کی ضرورت تھی۔ وہ رات بھر دشمن کے چھپے ہوئے آدمیوں کو تلاش اور گرفتار کرتے رہے تھے۔ اب تو ان مجاہدین کے سر ڈول رہے تھے۔ ابن مرارہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گہری سوچ سے نکل کر کہا، تجھے شاید معلوم نہ ہو، اپنے ان سرداروں سے پوچھ لینا جو اس جنگ میں شریک تھے کہ ہمارے پاس بنو حنیفہ کا کتنا مال اور ساز و سامان ہے اور کتنے ہی قیدی ہمارے قبضے میں ہیں۔ واپس جا اور اپنے سرداروں سے کہے کہ مسلمان آدھا مال غنیمت و آدھے باغ اور آدھے قیدی واپس کر دیں گے۔ انہیں سمجھا کہ یمامہ اور اس کی آبادی کو تباہی میں نہ ڈالیں۔ ابن مرارہ چلا گیا۔ اس دوران مزید قیدی لائے گئے
मुजाहा शाम से कुछ पहले वापस आया और उसने बताया कि बनु हनीफा का कोई सरदार इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं। मुजाहा ने यह भी कहा कि बनु हनीफा अपनी शिकस्त और अपने हजारों मक्तूलीन के खून का इंतकाम लेंगे। मेरी बात कान खोलकर सुन इब्ने मर्रारा, खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने झुंझलाकर कहा। अगर बनु हनीफा ये समझते हैं कि इस कलील तादाद होने की वजह से मुसलमान डर जाएंगे तो इन्हें जाकर कह दे कि मुसलमान कट मरेंगे, मैं इंतकाम की मोहलत नहीं देंगे। गुस्से में ना आ वलीद के बेटे, मुजाहा ने मुस्कुराकर कहा। हमारा जो माल गनीमत, बाग और कैदी तुम्हारे पास हैं, उनका चौथाई हिस्सा अपने पास रख ले, बाकी हमें दे दे और सुलह कर ले। सुलहनामा तहरीर होगा। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो एक बार फिर सोच में खो गए। मैं तुझे एक बार फिर खबरदार करता हूँ वलीद के बेटे, मुजाहा ने कहा। ये मेरा कमाल है कि मैंने बनु हनीफा को सुलह पर राजी कर लिया है। मैंने इनकी लानत मलामत बर्दाश्त की है। उन्होंने मुझे गद्दार भी कहा है। वो कहते हैं कि तुम मुसलमानों से इनाम लेकर हमें इनका गुलाम बनाना चाहते हो। वो कहते हैं कि हमारी तादाद अगर कम भी होती तो भी हम सुलह ना करते। हमारे पास न साजो सामान की कमी है और ना ही खुराक की। इन चीजों की कमी है तो मुसलमानों को होगी। वो कहते हैं कि इतनी सख्त सर्दी में मुसलमान कब तक मुहासरे में बैठेंगे। रातों की सर्दी को वो खुले आसमान तले बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और ये भी जानते हैं कि तेरी इस छोटी सी फौज के पास खेमे भी नहीं रहे। सोच ले इब्ने वलीद, अच्छी तरह सोच ले। अगर तुझे शक है तो जरा आगे जाकर यमामा की दीवारों पर एक नजर डाल और देख, एक दीवार तो किले की है और इस दीवार के ऊपर एक दीवार इंसानी जिस्मों की है। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो बेशक अपनी कमजोरियों से आगाह थे, लेकिन वो दुश्मन की हर शर्त मानने को तैयार नहीं हो सकते थे। वो अपने खेमे से बाहर निकल गए। इनके नायब सालार बाहर खड़े थे। सालारों ने बेताबी से खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि सुलह की बात कहाँ तक पहुंची है। मेरे साथ आओ, खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उनसे कहा। नायब सालार खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ चल पड़े। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो उन्हें बताते गए कि मुजाहा सुलहनामा की क्या शर्त अपने साथ लाया है। वो चलते गए और ऐसी जगह जा रुके जहां से यमामा शहर की दीवार नजर आती थी। उन्होंने देखा कि दीवार पर आदमी ही आदमी थे। मुजाहा ने ठीक कहा था कि शहर की दीवार के ऊपर इंसानी जिस्मों की एक दीवार खड़ी है। उससे साफ जाहिर होता था कि शहर में बहुत बड़ा लश्कर मौजूद है। मेरा ख्याल है कि हमने मुहासरा किया तो हम नुकसान उठाएंगे। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने नायब सालारों से कहा। दीवार पर जो मखलूक खड़ी है, इसके तीर हमें दीवार के करीब नहीं जाने देंगे। हमारे पास मरवाने के लिए इतने ज्यादा आदमी नहीं। मैं तो सुलह की राय दूंगा, एक नायब सालार ने कहा। जिस फितने को हम खत्म करना चाहते थे वो खत्म हो चुका है, एक और नायब सालार ने कहा। अब हम सुलह कर लें तो हम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने खेमे में आए और मुजाहा को बताया कि वो सुलह के लिए तैयार है। उसी वक्त सुलहनामा तहरीर हुआ, जिस पर खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने खिलाफत की तरफ से और मुजाहा बिन मर्रारा ने बनु हनीफा की तरफ से दस्तखत किए। इसमें एक शर्त ये थी कि मुसलमान यमामा के किसी आदमी को जंगी मुजरम करार देकर कत्ल नहीं करेंगे। मुजाहा वापस चला गया। उसी रोज उसने यमामा के दरवाजे खोल दिए और खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहर में मदऊ किया। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने सालारों और कमानदारों के साथ यमामा शहर के दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने ऊपर देखा, दीवारों पर अब एक भी आदमी नहीं खड़ा था। बुर्ज भी खाली थे। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो को तवक्का थी कि किले के अंदर इन्हें बनु हनीफा का वो लश्कर नजर आएगा जिसके मुतालिक मुजाहा ने इन्हें बताया था कि मुसलमानों को कुचल डालेगा। मगर वहाँ किसी लश्कर का नामो निशान ना था। वहाँ औरतें थी, बच्चे और बूढ़े थे। जवान आदमी एक भी नजर नहीं आता था। औरतें अपने घरों के सामने खड़ी थी, बाज मुंडेरों पर बैठी थी। इनमें ज्यादातर औरतें रो रही थी। इनके खामंद, बाप, भाई या बेटे जंग में मारे गए थे। इब्ने मर्रारा, खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मुजाहा से पूछा, वो लश्कर कहाँ है? देख नहीं रहे हो इब्ने वलीद? मुजाहा ने दरवाजों के सामने और छतों पर खड़ी औरतों की तरफ इशारा करके कहा, ये है वो लश्कर जो शहर की दीवार पर तीरों कमान और बर्छियां उठाए खड़ा था। ये औरतें? खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हैरान सा होकर पूछा। हाँ वलीद के बेटे, मुजाहा ने कहा, शहर में कोई लश्कर नहीं, यहाँ सिर्फ बूढ़े आदमी हैं जो लड़ने के काबिल नहीं। औरतें हैं और बच्चे हैं, क्या ये हमारे हमले को रोक सकते थे? खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा। क्या औरतें मुकाबले में आई थी? नहीं इब्ने वलीद, मुजाहा ने कहा, ये मेरी एक चाल थी। शहर से तमाम आदमी लड़ने के लिए चले गए थे। शहर में कोई जवान आदमी नहीं रहा था। मैं अपने कबीले को तबाही से बचाना चाहता था। मैंने तमाम औरतों, बूढ़ों और कमसन लड़कों को जर्रा और सरों पर खुदें पहनाई और इनके हाथों में तीरों कमान और बर्छियां देकर दीवार पर खड़ा कर दिया। मैंने खुद बाहर जाकर देखा
پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ عورتیں، بچے اور بوڑھے ہیں۔ میں نے تجھے موقع دیا کہ دیوار پر ایک نظر ڈال لے تاکہ تو اس جھانسے میں آ جائے کہ یمامہ میں بہت بڑا لشکر موجود ہے، اور تو میرے جھانسے میں آ گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشمگین ہوئے۔ وہ مجاہہ کو اس دھوکے کی سزا دے سکتے تھے، لیکن اس عہد نامے کی خلاف ورزی انہیں گوارا نہیں تھی جس پر وہ دستخط کر چکے تھے۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہہ سے کہا، تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں تجھے دھوکہ دے سکتا ہوں۔ مجاہہ نے کہا، اپنے قبیلے کی عورتوں اور بچوں سے غداری نہیں کر سکتا۔ میں انہیں تیری تلواروں سے بچانا چاہتا تھا، میں نے انہیں بچا لیا ہے۔ تو خوش قسمت ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسلام معاہدہ توڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں صلح نامہ پر دستخط کر چکا ہوں، ورنہ میں تمہاری ان تمام عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتا۔ مجھے معلوم تھا تو ایسا نہیں کرے گا۔ مجاہہ نے کہا، لیکن ایک بات سن لے ابن مرارہ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے معاہدہ صرف یمامہ شہر کے لیے کیا ہے، اس میں ارد گرد کے علاقے شامل نہیں۔ میں پابند ہوں کہ یمامہ کے اندر کسی جنگی مجرم کو قتل نہ کروں۔ یمامہ کے باہر میں جسے سمجھوں گا کہ اسے قتل ہونا چاہیے، اس کے قتل سے میں گریز نہیں کروں گا۔ ارتداد کا سب سے بڑا مرکز یمامہ تھا، جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھاڑ پھینکا اور جھوٹے نبی کو ہلاک کر کے اس کی لاش کی نمائش کی گئی۔ اس کے پیروکاروں سے کہا گیا کہ مسلمہ کے پاس معجزوں کی طاقت ہوتی تو تمہارے 40,000 سے زیادہ کا لشکر کا یہ حشر 13,000 آدمیوں کے ہاتھوں نہ ہوتا۔ بنو حنیفہ مسلمان یمامہ کی گلیوں میں اعلان کرتے پھرتے تھے، عورتیں مت ڈریں، کسی کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا، شہر کے اندر کسی مرد، بچے یا عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ مسلمہ فریب کار تھا، اس نے تم سب کو دھوکہ دے کر تمہارے گھر اجاڑ دیے ہیں۔ یمامہ پر خوف و ہراس اور موت کی ویرانی طاری تھی۔ عورتیں شہر سے باہر نکلنے سے ڈرتی تھیں، انہیں مسلمانوں سے کوئی ڈر اور خدشہ نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے آدمیوں کی لاشیں دیکھنے سے ڈرتی تھیں، وہ شہر کی دیوار پر جا کر باہر کا منظر دیکھتی تھیں، انہیں گیدوں، گیدڑوں اور بھیڑیوں کی خوفناک آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ یہ سب لاشیں کھا رہے تھے۔ یمامہ اور گرد و نواح کے لوگوں نے اتنی قتل و غارت کبھی دیکھی نہ سنی تھی۔ یہ تو قہر نازل ہوا تھا، گھر گھر ماتم ہو رہا تھا۔ اس بھیانک صورتحال میں لوگ اس غیبی قوت کے آگے سجدہ کرنا چاہتے تھے جس نے ان پر قہر نازل کیا تھا۔ مسلمانوں کی فوج میں قرآن کے حافظ اور قاری بھی تھے، انہوں نے لوگوں کو آیات قرآنی سنا کر بتانا شروع کر دیا کہ انہیں تباہ کرنے والی غیبی طاقت کیا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بنو حنیفہ کے جو آدمی بھاگ گئے تھے، ان کی تعداد کم و بیش 20,000 تھی، اور وہ یوں لاپتہ ہوئے کہ ادھر ادھر چھپ گئے تھے۔ مسلمان انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا رہے تھے، وہ بھی خوف زدہ تھے، وہ نادم بھی تھے کہ انہوں نے ایک جھوٹے نبی کے ہاتھوں پر بیعت کی جس نے انہیں کہا تھا کہ اسے خدا نے ایسی طاقت دی ہے کہ فتح بنو حنیفہ کی ہی ہوگی اور مسلمان تباہ ہو جائیں گے۔ انہیں تبلیغ کی اور اسلام کے تفصیلی تعارف کی ضرورت نہیں تھی، ان میں بیشتر نے از خود اسلام قبول کر لیا۔ مجاہہ بن مرارہ بنو حنیفہ کی سرداری میں مسلمہ قذاب کا جانشین تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا قبیلہ دھڑا دھڑ اسلام قبول کرتا جا رہا ہے، تو اس سے اسے یہ اطمینان ہوا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس کے خلاف جو خفگی تھی وہ نکل گئی ہے۔ بنو حنیفہ کے لوگ جوگ در جوگ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیعت کے لیے آ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے چند ایک سرکردہ افراد کا ایک وفد تیار کیا اور انہیں خلیفۃ المسلمین کے ہاتھ پر بیعت کے لیے مدینہ بھیج دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جنگ بہت مہنگی پڑی تھی۔ قدیم تحریروں اور دیگر ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے بڑے لشکر پر فتح حاصل کرنے کی توقع کم ہی تھی۔ انہوں نے یہ اللہ کے بھروسے سے اور اپنی جنگی قابلیت کے بلبوتے پر جنگ لڑی تھی۔ ان کے اعصاب تھک کر چور ہو چکے تھے۔ اس جنگ کی خون ریزی کا اندازہ یہ ہے کہ بنو حنیفہ کے 21,000 آدمی مارے گئے، زخمیوں کی تعداد الگ ہے۔ اس کے مقابلے میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 1,200 تھی، ان میں 300 شہید قرآن کے حافظ تھے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ جب خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ شہیدوں میں 300 حافظ قرآن تھے، تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ جنگوں میں قرآن کے تمام حافظ شہید ہو سکتے ہیں، حکم دیا کہ قرآن ایک جگہ تحریر میں جمع کر لیا جائے۔ چنانچہ پہلی بار قرآن پاک کو اس شکل میں مرتب کیا گیا جو آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ جنگ یمامہ کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ جسمانی اور ذہنی لحاظ سے شل ہو چکے تھے۔ لیلا ان کے تھکے ماندے عذاب سہلاتی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ کسی بھی جنگ میں مسلمانوں کا اتنا جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اب ایک ہی بار 1,200 مجاہدین شہید ہو گئے
تو باقی مجاہدین پر جیسے غم کے پہاڑ آ پڑے ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھ اور غم کو قبول کرنے والے نہیں تھے۔ اگر وہ مرنے والوں کا ماتم کرنے بیٹھ جاتے یا دل پر غم طاری کر لیتے تو سپہ سالاری نہ کر سکتے تھے۔ انہیں آگے چل کر عراق اور شام فتح کرنا تھا۔ انہیں ارتداد کو کچل کر اسلام کو دور دور تک پھیلانا تھا۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو رنج و عالم سے آزاد رکھتے تھے۔ ولید کے بیٹے لیلا نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں تمہیں اس عظیم فتح پر ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں، کیا اللہ کی خوش نودی کافی نہیں؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ تو تمہیں مل ہی گئی ہے۔ لیلا نے کہا، تم اللہ کی تلوار ہو، میں اس دنیا کی بات کر رہی ہوں، تم بہت تھک گئے ہو۔ تحفہ کیا ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ مجاہہ بن مرارہ کی بیٹی لیلا نے کہا، تم نے اسے نہیں دیکھا، میں اس کے گھر گئی تھی، بہت خوبصورت لڑکی ہے، یمامہ کا ہیرا ہے، وہ تمہیں چاہتی بھی ہے، کہتی ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم انسان ہے جس نے ہم پر فتح پا کر بھی اعلان کیا ہے کہ کسی عورت کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا۔ حالانکہ اسے یمامہ کی عورتوں نے دھوکہ دیا تھا، اس دور میں عربوں کے ہاں سوکن کا تصور نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہہ بن مرارہ سے کہا کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مجاہہ اتنا حیران ہوا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ کیا کہا تو نے ولید کے بیٹے؟ مجاہہ نے پوچھا۔ میں تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات دہرائی۔ کیا خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دونوں سے خفا نہ ہوں گے؟ مجاہہ نے کہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پر اصرار کرتے رہے کہ وہ مجاہہ کی بیٹی کے ساتھ شادی کریں گے۔ آخر انہوں نے اس حسین اور جوان لڑکی کو اپنے عقد میں لے لیا۔ یہ خبر مدینہ پہنچی تو خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، او ولید کے بیٹے، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ شادیاں کرتے پھرتے ہو، تمہارے گہمے کے باہر 1200 مسلمانوں کا خون بہہ گیا ہے، تم نے شہیدوں کا خون بھی خشک نہیں ہونے دیا۔ یہ معاملہ سرزش کے خط پر ہی ختم ہو گیا۔ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام بھی بھیجا تھا کہ وہ یمامہ کے علاقے میں رہیں اور اگلے حکم کا انتظار کریں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہہ کی بیٹی اور لیلا کو ساتھ لے کر یمامہ کے قریب جا خیمہ زن ہوئے۔ 2 ماہ بعد انہیں اگلا حکم ملا۔